بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، ہماری گفتگو کا عنوان ہے اجتماعی عدل کے تقاضے اور امام حسین علیہ السلام گزشتہ جمعے ہم نے اپنی گفتگو یہاں تک پہنچائی تھی کہ ایک سوال کا جواب آپ نے تلاش کرنا ہے، بیٹھ کے سوچنا ہے کہ کیا میرے دل میں اللہ کے لیے وہ جگہ ہے جو اللہ کی شان ہے؟ میری زندگی میں اللہ کے لیے کوئی جگہ ہے کہ میرا دل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے، میری زندگی کے فیصلے اللہ کے علاوہ کوئی اور کرتا ہے؟ دیکھیے اس آیہ مبارکہ میں اس میں جلالہ 3 مرتبہ آیا۔ یہ جو لفظ اللہ ہے نا، اس کو اس میں جلالہ کہتے ہیں، جلالت ہے اس میں۔
کونوا قوامین للہ، اس کے بعد ہے واتقوا اللہ، اور آخر میں ہے ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یعنی جو لوگ قرآن کریم کے معنیوں، مفاہیم و مطالب سے واقف ہیں، ان کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر لفظ اللہ 3 مرتبہ کسی آیت میں آ جائے تو اس آیت کی جلالت کیا ہوتی، اس کی اہمیت کیا ہوتی۔ اور پھر 3 ہی امر کے صیغے ہیں، حکم کے، امر کہتے ہیں حکم، کونوا قوامین، اور اس کے بعد ہے اعدلوا، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، اور پھر ہے اتقوا اللہ۔ یعنی 3 دفعہ اس آیت میں حکم دیا گیا۔ یہ میں چند اشارے ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جو اس اہمیت سے واقف ہیں کہ اس آیت کی اہمیت کیا ہے۔ ایک جملہ نہیں کا ہے کہ بے انصافی نہ کرو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے دور نہ کر، یہ نہیں کا صیغہ ہے نا، منع کیا گیا ہے کہ یہ نہ کرو۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جملہ نہیں کا ہے اور تاکید امر کی ہے کہ نہ کرو، یعنی اس نہیں میں بھی امر ہے، یعنی جملہ نہیں کا ہے لیکن اس میں بھی حکم ہے۔ اور ایک صفت جمال ہے آخر میں۔ علم جو ہے نا، یہ اللہ کی صفت جمال ہے، لیکن وہ صفت جمال بھی اس انداز میں پیش کی گئی ہے کہ اس صفت سے بھی جلال ٹپکتا ہے۔ اس لیے یہ آیت پڑھ کے لوگ کانپ جاتے ہیں کہ جس میں اس میں جلالہ بھی 3 مرتبہ ہو، امر کا صیغہ 3 مرتبہ آئے، نہیں کا صیغہ 1 مرتبہ آیا ہے تو اس میں بھی تاکید امر پہ ہے، اور اگر ایک اس میں جمال آیا ہے تو وہ بھی اس انداز میں آیا ہے کہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ جو تم بے انصافیاں کرتے ہو مت سمجھنا کہ اللہ تمہاری بے انصافیوں سے غافل ہے، تم کہیں چھپ جاؤ گے ظلم کر کے۔ اسی لیے میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ توحید پرست ہی عدل والا ہوتا ہے، چونکہ ہمارے دین کی جو اساس ہے وہ توحید ہے۔ بھائی عقیدہ جو ہے وہ توحید کے بغیر تو مکمل نہیں ہونا نا، تمام عقائد کی اساس توحید ہے۔ توحید کس لیے ہے کہ ہم عدل کریں، اور عدل کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا۔ جب آپ اس چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دیں گے تو یہ ظلم ہے۔ تو پچھلے جمعے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ وہ جو بنیادی عقیدہ تھا توحید کا، یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا تھا نا، تو جب آپ نے اس دل سے اللہ کو ہٹا دیا تو اس سے بڑا ظلم اور کیا تھا؟ بھائی باقی تو ظلم ایک طرف رہنے دیں، آپ نے اپنے خالق، اپنے مالک کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہے؟ اس لیے میں نے پچھلے جمعے یہ سوال آپ کے لیے چھوڑا تھا کہ کیا میرے دل میں اللہ کے لیے وہ مقام ہے جو ہونا چاہیے؟ میری زندگی میں اللہ کے فیصلے چلتے ہیں کہ کسی اور کے چلتے ہیں؟
یعنی سب سے پہلے تو ہم نے اگنور کیا، نظر انداز کیا اپنے خالق کو۔ کلمے کا ذکر بھی بڑا کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے ذکر بھی بڑے کیے، لیکن جب جسم پہ حکم چلنے کی باری آئی تو پھر ہمارے جسم پہ اللہ کا حکم نہیں چلا، ہمارے دل پر وہ کیفیت ہی طاری نہیں ہوئی، ہماری زندگی کے فیصلے اللہ کے علاوہ کسی اور نے کیے۔ تو ظلم آپ نے تو ظلم شروع ہی اپنے خالق کی توہین کر کے کیا۔ تو جب آپ اپنے خالق کی توہین کریں گے، اپنے مالک کی توہین کریں گے، تو باقی آپ کسی کے ساتھ عدل خواہ کریں گے؟ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ کس کے ساتھ عدل کریں گے؟ آپ تو اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ عدل نہیں کر سکے۔ کیا اللہ جیسے مجھے دیکھنا چاہتا ہے میں وہ بننے کی کوشش کر رہا ہوں؟ یہ سوال بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اللہ مجھے سچا دیکھنا چاہتا ہے، اللہ مجھے صابر دیکھنا چاہتا ہے، اللہ مجھے شاکر دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی جگہ میں نے لالچ، خود غرضی، کمینگی، بے حیائی سب کچھ اختیار کر لیا۔ اسی لیے سرکار مولا کائنات سرکار حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ او بھائی، اس شخص نے یہی کہا تھا نا کہ عاقل کون ہے؟ عاقل، عقل والا۔ اچھا، یہ میں بات اس لیے آج دہرا رہا ہوں کہ آپ کسی بندے سے بھی پوچھیں نا کہ آپ عادل ہیں، یعنی آپ زندگی میں عدل کرتے ہیں، تو وہ شرما جائے گا، کہے گا کہ نہیں، کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے۔ کوئی بندہ اپنے آپ کو عادل کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ پوچھیں کہ آپ عاقل ہیں تو وہ کہے گا سب سے بڑا عقل والا میں ہی ہوں۔ بھائی، ہر شخص کو یہی دعویٰ ہے کہ مجھ سے بڑا عقل والا کوئی نہیں، لیکن مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ عاقل وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھے۔ یعنی عاقل اور عادل علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتے، عاقل ہی اصل میں عادل ہوتا ہے اور عادل ہی اصل میں عاقل ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں دعویٰ تو ہے کہ ہم بڑے عقل والے ہیں، ہم سے بڑا عقل والا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے میں نے پچھلے جمعے یہ آپ کے لیے سوال چھوڑا تھا کہ پہلے آپ یہ تو سوچیں کہ آپ نے اپنے خالق کے ساتھ عدل کیا، اپنے مالک کے ساتھ عدل کیا۔ تو جب آپ کے دل میں اپنے اللہ کے لیے جگہ نہیں ہے تو آپ انسانوں کے ساتھ خاک عدل کریں گے۔ یہ معاشرہ ظالمانہ معاشرہ بنا ہی اس لیے کہ ہم نے توہین کی ہے اپنے اللہ کی، ہم نے توہین کی ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم گستاخ ہیں، عملی گستاخ ہیں۔ کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس شہادت کی عملی گواہی کیا ہے؟ جب آپ زبان سے کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی عملی گواہی کیا ہے؟ اس کی عملی گواہی نماز ہے، جو تلواروں کے سائے میں بھی معاف نہیں ہوئی۔ وہاں تو رخصت کی بھی اجازت تھی۔ یہ تھا کربلا والوں کا پیغام کہ اگر زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو پھر تلواروں کے سائے میں بھی نماز معاف نہیں ہوگی۔ عملی گواہی دو کہ واقعی ہم نے اللہ کو اپنا معبود مانا ہے۔ دیکھیے یہ عمارت ہے نا آپ کی،
مسجد ہے، یہ عمارت ہے، اس کا ایک نقشہ ہے، دروازہ کہاں ہوگا، کھڑکی کہاں ہوگی، ستون کہاں ہوگا، روشن دان کہاں ہوگا، ہر چیز اپنے مقام پہ ہوگی تو عمارت فائدہ دے گی نا بھائی، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ ہونا چاہیے، ہر چیز کو اس کے مقام پہ ہونا چاہیے۔ اگر آج مسلمان اسلام سے بھاگ رہا ہے، یہ جملہ تو میرے لیے موت سے کم نہیں ہوتا جب میں کسی کے منہ سے یہ سنتا ہوں کہ جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار نہیں چلتا۔ کیا یہ کسی مسلمان کا جملہ ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی بغاوت ہو سکتی ہے کہ اللہ قرآن میں کہے کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، اور ایک مسلمان کو اس اسلام کی سمجھ ہی نہ آئے؟ بھائی ایک مسلمان جو ہے اس کو اسلام کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ وہ کہتا ہے اس دین پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے، اسی لیے تو اس نے یہ چھوٹی چھوٹی روایتیں بنا کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا۔ سیالکوٹ سے ایک بچہ جو دکان پہ کام کرتا ہے، وہ کہنے لگا کہ اتنے کالے رنگ کے، سیاہ رنگ کے سوٹ سارا سال نہیں بکے جتنے اس محرم میں بکے۔ یعنی ذہن کو مطمئن کر رہے ہیں کہ ہم سیاہ لباس پہن لیں گے تو اللہ کو راضی کر لیں گے، امام حسین کو راضی کر لیں گے، یا ہم کو 2 4 10 دیگیں پکا لیں گے اور اللہ کو راضی کر لیں گے، کہیں کوئی ہم قوالی سن لیں گے، ماتم کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے۔ کیا دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو؟ اگر ہم نے ان قوالیوں سے، ان مجلسوں سے، ان لباسوں سے فاتح ہونا ہوتا تو ہم دنیا کو فتح کر چکے ہوتے۔ جتنی قوالیاں ہمارے ملک میں ہوتی ہیں اتنی کہیں نہیں ہوتی، جتنی مجلسیں اور محفلیں ہمارے ملک میں ہوتی ہیں اتنی کہیں نہیں ہوتی، لیکن ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے خالق سے یہ دل نہیں کیا، اپنے اللہ سے یہ دل نہیں کیا۔ ظہر کے وقت زہیر بن قین کو سرکار امام عالی مقام نے بھیجا نا، عمر ابن سعد سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دے، ہم نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ آج جب میں صبح اذانوں کی آواز سنتا ہوں نا تو بڑی نحیف آوازیں ہوتی ہیں، کمزور آوازیں ہوتی ہیں۔ کبھی میں کربلا والوں کو دیکھتا ہوں، وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے جب آتے ہیں، اللہ غنی، تو 10 محرم کو فجر کی اذان کسی بوڑھے نے دی تھی؟ کسی مقتدی سے کہا گیا تھا؟ 10 محرم کی فجر کی اذان شبیہ پیغمبر امام علی اکبر نے دی تھی۔ اپنی اولاد کو پیش کیا ہے کہ اللہ کی کبریائی کو بلند کرو، اور وہ سما کیسا ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں اذان دی گئی ہوگی۔ آج کتنی مسجدوں میں جوان لوگ اذان دیتے ہیں، کتنی مسجدیں ہیں، کتنے جوانوں نے جو ان محفلوں میں، ان سبیلوں میں شریک ہوتے ہیں، کبھی ان کے دل میں بھی یہ خیال آیا ہو کہ ہم امام علی اکبر کی سنت پہ عمل کر کے آج کے بعد اذان ہم دیں گے؟ بس اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ مقصود اللہ کی ذات ہے، اور اس مقصود تک پہنچنے کا وسیلہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔
کتنے نوجوانوں کے دلوں میں یہ خیال آیا ہے کہ میں امام علی اکبر کی سنت پہ عمل کروں گا اور میں فجر کی اذان دیا کروں گا؟ نہیں، جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ کام ہم نے نہیں کرنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ظلم کرنا ہے، معاشرہ ظالمانہ ہے۔ اپنے جسم پہ اللہ کا حکم نافذ نہیں کرنا، اپنے دل میں اللہ کو جگہ نہیں دینی، کبھی یہ آنکھ اللہ کے خوف سے نمی نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سرکار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں نماز کے لیے تشریف لاتے، وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا وضو کرتے ہو۔ لوگ پوچھتے امام یہ کیا کیفیت، اور جب نماز پہ کھڑے ہوتے تو کانپنا شروع کر دیتے۔ آپ فرماتے تمہیں نہیں احساس میں کس مالک کے سامنے پیش ہو رہا ہوں؟ کبھی آپ نے نماز کی نیت کی ہو اور احساس ہوا ہو کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے تو بول تو صحیح، میں سن رہا ہوں۔ کبھی اس کیفیت میں نماز نصیب ہوئی ہے کہ میرا اللہ میری گفتگو سن رہا ہے، اور اگر تم پھر بھول بھی جاؤ تو رکوع کے بعد پھر یاد کروایا جاتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، جو کچھ میں نے کہا میرے اللہ نے سن لیا ہے، میرا ایک ایک لفظ میرا خدا سن رہا ہے۔ اور آگے سے ان بدبختوں نے کہا کیا حسین کی نماز ہو جاتی ہے؟ زہیر بن قین کو جب امام علی مقام نے بھیجا کہ ان سے کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکو تاکہ ہم نماز ادا کر لیں، میں نے 12 ربیع الاول عید میلاد النبی والے دن بھی کہا تھا نہ جائیں اس جلوس میں جہاں آپ کی نماز رہ جاتی۔ آپ پیغمبر کو ناراض کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں؟ کیوں وہ حرکتیں کرتے ہیں جن سے اللہ رسول ناراض ہو جاتے ہیں؟ اور سب سے زیادہ شہادتیں ظہر کے وقت ہوئیں، صلاۃ الخوف ادا کی گئی جو 5ویں پارے میں جس کا ذکر ہے کہ آدھے لوگ جنگ کریں آدھے نماز پڑھیں، اور پھر یہ آدھے جو ہیں وہ ادھر جائیں اور پھر دوسرے آ کے نماز پڑھیں۔ امام حسین تو ان تلواروں کے سائے میں بھی آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں۔ مجھے کئی لوگ پوچھتے ہیں یزیدی اور حسینی کا فرق، میں کہتا ہوں بھائی اسی بات سے دیکھ لو، جن کی نمازیں ادا ہو گئی وہ حسینی تھے، جن کی رہ گئی وہ یزیدی تھے۔ کیا فرق کرنا ہے؟ اور تہجد کی نماز جلتے ہوئے خیموں پہ بھی سیدہ زینب کی قضا نہیں ہوئی، حالانکہ نفلی عبادت ہے۔ اور جب مدینہ شریف کی عورتوں نے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا سرکار امام علی مقام نے مجھے آخری وصیت یہ کی تھی کہ بہن زینب تہجد کے نوافل قضا نہ کرنا، یہ اللہ کو بڑے پسند ہے۔ بھائی اس ماحول میں تو بندہ یہ کہتا نا میری بیٹی سکینہ کا کیسے خیال رکھو گے، میری بیویوں کا، میرے بچوں کا، زین العابدین کا کیسے خیال رکھو گے؟ سیدہ فرماتی ہیں میرے بھائی نے آخری جملہ یہ کہا تھا بہن دیکھنا کہیں تہجد کے نوافل قضا نہ ہو جائیں۔ وہ تو تمہیں جوڑتے رہے کہ تم اپنے مقصود تک پہنچو۔ خدا کے لیے ان دھوکوں میں نہ پڑیں۔ اگر آپ کے پیسے حرام کے ہیں اس کی 100 دیگیں بھی پکائیں، اس کا گناہ ہے۔
اگر آپ کی نماز نہیں ہے تو آپ جتنے جی چاہے نعرے لگاتے رہیں، یا رسول اللہ کے لگاتے رہیں، یا علی کے لگاتے رہیں، یا حسین کے لگاتے رہیں۔ سرکار امام زین العابدین کے وہ جملے ہمیشہ ذہن میں رکھنا، جنہوں نے ہمارے جسم قتل کیے وہ ہمارے چھوٹے دشمن ہیں، جنہوں نے شراب پی، بدکاری کی، لوگوں کے حق مارے، وہ ہمارے بڑے دشمن ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے نانے کے مشن کے دشمن ہیں۔ کوئی شرابی ہمارا نام نہ لے، کوئی زانی ہمارا نام نہ لے، کوئی منشیات فروش ہمارا نام نہ لے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تو نبی کے اہل بیت کو طاہر بھی کیا، مطہر بھی کیا۔ آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ وہ شرابیوں کے امام ہیں؟ یہ شان آپ بتانا چاہتے ہیں امام حسین کی کہ وہ لوگوں کے حق مارنے والوں کے امام ہیں؟ نہیں، وہ امام المتقین ہیں، وہ تقوی اختیار کرنے والوں کے امام ہیں، وہ اللہ سے وفا کرنے والوں کے امام ہیں، وہ کسی بدکار کے امام نہیں ہیں، ان کی توہین نہ کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دیا۔ نجاست ان کے قریب بھی نہیں آ سکتی، اگر تم ان کے قریب جانا چاہتے ہو تو تمہیں نجاستوں سے دور ہونا پڑے گا۔ نجاستوں سمیت تو اللہ تمہیں ان کے قریب نہیں جانے دے گا۔ کیا فرق تھا جو پچھلے جمعے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پانی اگر ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا، عدل، توحید والے، اللہ کو ماننے والے، خدائے ذوالجلال سے وفا کرنے والے، اگر ان کے پاس پانی ہوگا تو پھر دشمن کے فوجیوں کو بھی ملے گا، حر کے سپاہیوں کو ملے گا، اس کے جانوروں کو بھی پلایا جائے گا، نہ انسانوں پہ ظلم ہوگا نہ جانوروں پہ ظلم ہوگا۔ یہ امام حسین کا کردار ہے، سرکار امام عالی مقام کا کردار ہے، اور ادھر ظلم کا کردار کیا ہے؟ میں کیا کیا جملے کہوں، یہ جتنے قرآن کریم نے شان بیان کی ہیں ایک بندہ مومن کی۔ بندہ مومن متوکل ہوتا ہے، اللہ پہ توکل کرنے والا ہوتا ہے۔ بندہ مومن تسلیم و رضا والا ہوتا ہے، اللہ کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، اللہ سے وفا کرنے والا ہوتا ہے۔ کیا جب آپ امام حسین کو دیکھتے ہیں تو آپ کو توکل کی منزل نظر نہیں آتی کہ توکل کہتے کسے ہیں؟ جب آپ حضرت عباس کو دیکھتے ہیں تو تمہیں وفا نظر نہیں آتی، وفا کہتے کسے ہیں؟ اپنی شجاعت کو کبھی بھی اللہ کی مخالفت میں استعمال نہ کرنا۔ اور جب آپ سیدہ زینب کا کردار دیکھتے ہیں تو آپ کو تسلیم و رضا نظر نہیں آتی۔ یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عورتیں ہیں۔ جب میں کہتا ہوں نا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس جملے پہ ذرا غور کیا کریں۔ محمد بن عبداللہ ہی محمد الرسول اللہ ہے، محمد بن عبداللہ ہی محمد الرسول اللہ ہے، لیکن فرق پتہ کیا ہے؟ جب آپ محمد بن عبداللہ کہیں گے تو رشتہ داریاں بہت بڑی ہیں۔ محمد بن عبداللہ کہیں گے نا تو رشتہ داریاں بہت بڑی ہیں۔
ابو لہب بھی ان میں آ جائے گا، لیکن جب آپ محمد الرسول اللہ کہیں گے تو ابو لہب کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کربلا میں محمد الرسول اللہ کے رشتہ دار تھے۔ یہ اس توحید کو بچانے کے آئے جو اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچائی تھی۔ اور آج کل یہ بھی بڑا ہوتا ہے نا، یہ فلاں کا رشتہ دار ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب محمد الرسول اللہ سے رشتہ داری ہو جائے تو وہ کہہ دیں سلمان و اہل بیت ہی، سلمان فارسی کو کہہ دیں یہ میری اہل بیت میں سے ہے، ابو لہب کو نکال کے ادھر پھینکیں۔ وہی تعلق بنانا ہے تو محمد الرسول اللہ سے بنائیں۔ تسلیم و رضا کی وہ منزل، وہ مقام، یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی، کیا میں نے کہا ہے، محمد الرسول اللہ کے گھرانے کی یہ ازواج مطہرات۔ بس ذرا تصور میں لائیں، وہ تھوڑا سا تصور میں لائیں۔ کہاں امام عالی مقام کے پاس پانی تھا تو سب کو پلا دیا، جانوروں کو بھی پلا دیا، اور یہاں 6 ماہ کا بچہ لے کے امام جب لشکر کے سامنے آئے ہیں، جس ماں نے بچہ پکڑایا تھا کہ جاؤ شاید اس بچے پہ ان کو ترس آ جائے، اب تو یہ روتا ہے تو اس کی آواز بھی نہیں نکلتی، 3 دن کا پیاسا ہے۔ امام عالی مقام نے آ کے وہاں جو خطبہ دیا آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، بھائی میرے ساتھ کوئی دشمنی ہوگی، یہ بچہ ہے، اگر تمہیں کوئی شک ہے تو اپنے ہاتھ سے ہی چند قطرے اس کے منہ میں ٹپکا دو، اس کی ماں کے سینے کا جو دودھ ہے وہ خشک ہو چکا ہے۔ یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانی مسئلہ ہے۔ صرف یہ بتانا تھا کہ جب کوئی اللہ کا وفادار نہیں رہتا تو وہ نماز بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، یہ یزیدی لشکر والے سارے ہی کام کرتے تھے نا۔ اگر اللہ کے وفادار نہیں ہے تو وہ انسان بھی نہیں ہے۔ بچے کو پانی پلانا یہ انسانی مسئلہ ہے، اور اس کے عوض کیا کیا؟ تیر مارا، چند قطرے خون کے ٹپک گئے بچے کے۔ اب ذرا یہ دیکھیں ہمارے گھروں میں بھی عورتیں ہیں، مائیں بہنیں بیٹی ہیں، ذرا تکلیف آ جائے تو کیا کرتی ہیں؟ کیا شور شرابہ ہوتا ہے، کس کیفیت میں سارا گھر چلا جاتا ہے۔ جب امام نے وہ بچہ اس کی ماں کی سپرد کیا، بس ایک جملہ کہا، یا بنیا مثلک ینحر، کیا تیرے جیسے معصوم بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ کیا انسانیت میں ایسا بھی موقع آتا ہے کہ 6 ماہ کا بچہ ذبح کر دیا جائے؟ تسلیم و رضا کا مقام کہ وہ ماں بچے کو اپنے ہاتھوں میں لے کے ایک تو یہ جملہ کہتی ہے کیا تجھ جیسے بھی ذبح کر دیے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ سے کیا کہا، اللہم تقبل منا ھذا قربان، میرے مالک یہ میری قربانی قبول فرما لے۔ کیا سمجھے تسلیم و رضا کی منزل ہوتی کیا ہے؟ یہ آپ جب لفظ لگاتے ہیں ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا شاید آپ کو معنی نہیں آتا۔ یہ قرآنی لفظ ہے نا، اللہ نے فرمایا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اور میں نے تو کئی کمینے لوگوں کو یہاں تک بھی سنا ہے جی وہ اہل بیت کے ساتھ رضی اللہ، وہ بھئی اللہ نے انہی کے لیے تو رضی اللہ کہا ہے جو اپنے بچوں کے لاشیں اٹھا کے کہیں مولا ہم تجھ سے راضی ہیں۔
یہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے تسلیم و رضا کی وہ منزل۔ وہ ہمارے لیے ہے جو ذرا سی تکلیف آ جائے تو رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کیفیت میں بھی ان کی نمازیں قضا نہیں ہوئیں، وہ اپنے اللہ سے دور نہیں ہوئے، وہ عدل سے دور نہیں ہوئے، ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھا۔ تو خدا کے لیے یہ مت سوچیں کہ ہم یہ چند روایتی کام کریں گے اور ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اگر ایسے کرنا ہوتا تو پاکستان دنیا کو فتح کر چکا ہوتا۔ یہ کالے پیلے سبز جھنڈے، یہ نعرے، یہ قوالیاں، یہ محفلیں، یہ ذکر و اذکار کوئی معنی نہیں رکھتا اگر آپ اللہ کے وفادار نہیں ہیں۔ اگر آپ کی وفا اپنے خالق کے ساتھ نہیں ہے تو کوئی معنی نہیں رکھتی یہ ساری چیزیں۔ اپنے آپ کو دھوکہ مت دو، بس ہر وقت سوچتے رہو کہ میرے دل میں میرے اللہ کے لیے جگہ ہے کہ نہیں، میری زندگی میں میرے اللہ کے لیے جگہ ہے کہ نہیں۔ اس لیے فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، دیکھنا کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں عدل سے دور نہ کر، کہیں یہ موقع بھی نہ آ جائے کہ کسی کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے تو تم جھوٹ بولنا شروع کر دو۔ کل مجھے کوئی بچہ دکھا رہا تھا انگلینڈ میں، ایک مائی صاحبہ، ان سے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا جی نہیں چاہتا پاکستان جانے کو؟ تو بڑھیا تھی مائی، وہ کہہ رہی تھی کہ گئی تھی میں پاکستان 10 دنوں کے لیے، میرے اپنوں نے میرے پرس سے میرے پیسے چوری کر لیے تھے، میرا زیور چوری کر لیا تھا، میرے بھائیوں نے میرے ساتھ ڈکیٹی کی تھی، اس لیے میں واپس ان گوروں کے پاس آ گئی ہوں کہ یہاں میرا مال تو محفوظ ہے۔ میں ابھی وہ ادھر بات کر رہا تھا، یقین جانیے رات وہ ہمارے محکمہ موسمیات کے جو ماہر ہیں وہ روز یہ کہنے لگے شرم آتی ہے انڈیا میں پورا مونسون اس وقت ایکٹیو ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، جل تھل ہے، لیکن جو ہی وہ پاکستان کی طرف بادل آتے ہیں تو پانی خشک ہو جاتا ہے۔ وہ رو رہے تھے کہ ہو کیا گیا ہے، ہم اتنے ظالم ہو گئے ہیں، ہماری اخلاقیات اتنی گر گئی ہیں کہ کافر ملک میں تو وہ بادل بارش برسا رہے ہیں، جو ہی وہ پاکستان کی سرحد میں داخل ہوتے ہیں تو پانی خشک ہو جاتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو دھوکے دے رہے ہیں کہ ہم نے امام حسین کی مجلسیں کر لی ہیں، ہم نے میلاد کی محفلیں کر لی ہیں، ہم نے عرس کروا لی ہیں، ہم نے بڑے بڑے دربار بنا لیے ہیں۔ نہیں، امام عالی مقام ایک ہی بات فرما رہے ہیں کہ وفا کرنی ہوگی تو سب سے پہلے اپنے خالق سے کرنی ہے، اپنے مالک سے کرنی ہوگی، حقا کے بنا لا الہ الا حسین۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔